نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے معاشی بحران کے اسباب اور وجوہات کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعائے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ سامعین گرامی، ایک وقت ایسا تھا کہ ایک فیملی کا ایک ہی فرد محنت مزدوری کر کے اپنی ساری کی ساری فیملی کی کفالت کرتا تھا اور ضروریات زندگی بآسانی پوری کر لیا کرتا تھا اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آج اس کے برعکس ایک چھوٹی فیملی اور اس کے اکثر افراد محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات زندگی وہ پوری نہیں کر پا رہے۔ عزیزان گرامی، پہلے پیسہ کم آتا تھا اور اس کے اندر برکت ہوتی تھی، اس میں اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوتی تھی۔ آج پیسہ زیادہ آنے کے باوجود اس میں نہ تو رحمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، نہ اس کے اندر برکتوں کا نزول ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیسہ آتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی ہماری جو ضروریات زندگی ہے وہ بآسانی ہم پوری نہیں کر سک رہے۔ اس کی ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن و سنت سے اعراض کیا۔ قرآن و سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے آج ہمارا معاشی بحران ہے۔ آج معیشت کے اعتبار سے ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ پریشان ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ پاک فرماتے کہ جو میرے ذکر سے، قرآن مقدس سے، کلام اللہ سے، کتاب اللہ سے اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی معیشت کو تنگ فرما دیں گے، اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ کل قیامت کے دن اس آدمی کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیں، قرآن کریم سے اعراض کرنے کی وجہ سے دو بڑے نقصان کا سامنا ہے، ایک دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک آخرت کے اعتبار سے ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ معاشی تنگی کی وجہ سے سخت قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو ہر دوسرا تیسرا آدمی اس کی زبان کے اوپر یہی گلہ ہے، یہی شکوہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو بآسانی پورا نہیں کر سکے۔ تو دیکھیں، اس کو پورا کیسے کر سکیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہم دل لگائیں گے، اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن مقدس کو بنائیں گے، تو پھر قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کے احکامات پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی ہماری ضروریات زندگی کو پورا فرمائیں گے۔ اور آخرت میں جو عذاب اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کو کل قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ اس سے بھی ہم لوگ بچ جائیں گے۔ یقیناً ہر بندہ بچنا چاہتا ہے کہ معاشی بحران سے بھی بچنا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں قرآن مقدس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ اس پوری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، اور یہ مسلط اس وجہ سے کی گئی کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ آج اگرچہ ہم اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے، لیکن عملی اعتبار سے آج مسلمان بڑے ہی پیچھے جا چکے ہیں، اور عملی اعتبار سے پیچھے ہم جانے کی وجہ سے آج ہمیں معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہمارے رزق کے اندر، آج ہماری روزی کے اندر جو رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے
سے اعراض کیا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اعراض کریں گے پھر یہ معاشی بحران یہ آئے گا ہی آئے گا، پھر ان مصائب اور مشقات اور اسی طرح تکالیف کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، معاشی بحران کی ایک دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو فساد ظاہر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں سے ہی یہ کمائی ہوئی ہے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے اور دیگر اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم نے کرنی شروع کی ہے۔ ان ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آج مجھے اور آپ کو کئی قسم کے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ان تکالیف، ان مصائب سے نکلنا چاہتے ہیں عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک کی فرما برداری کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی یہ بھی آسان فرما دیں گے، اور آخرت کی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بھی آسان فرما دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مواخذہ کرتے ہیں، اللہ پاک کیوں پکڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی ہے، یعنی ہاتھوں سے کمائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معیشت کو تنگ فرما دیا ہے۔ آج کئی قسم کے عذابات کی شکل جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کی وجہ اور اس کی علت یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سنن ابن ماجہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، کہ عمر کے اندر انسان کی اضافہ جو ہے وہ نیکی ہی کرتی ہے۔ نیکی کی برکت سے، نیکی کے ذریعے، نیکی کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز بھی بدل نہیں سکتی۔ اور پھر اسی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی تقدیر میں اچھائی ہی اچھائی چاہتے ہیں، اپنے رزق کے اندر برکت ہی برکت چاہتے ہیں، تو پھر عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں ہاتھ اٹھانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے اوپر چل کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب ہم اپنے اس معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جیسے ہم دن بدن پیچھے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو ہماری جو ترقی تھی اور ہمارا جو عروج تھا، ہماری ترقی یہ بھی پیچھے چلی جا رہی ہے، اور ہمارا جو عروج تھا وہ عروج دن بدن زوال کے اندر جو تبدیل ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ پاک ہمیں ترقیاں بھی عطا فرمائیں گے، اور ہمارا کھویا ہوا جو عروج ہے، جو زوال کے اندر اس وقت تبدیل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا عروج یہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ عزیزان گرامی، جہاں یہ 2-3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، قرآن و سنت سے اعراض کی وجہ سے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے، ان وجوہات کی بنا پر آج ہر دوسرا تیسرا مسلمان وہ پریشانی کا شکار ہے۔ اگر ہم ان تمام کی تمام پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، سچ بولنا ہوگا، امانت کی پاسداری کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اگر ان ساری چیزوں پر عمل کر لیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے عذابوں کو ہٹا دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے دکھ، درد، غم، تکلیف اور مصائب سے تمام اہل اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت و امداد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار